میں ایک بات جانتا ہوں، اس بیان سے پھر یہ تاثر مل سکتا ہے نا کہ آ کر پھر سیاسی مخالفین کی پکڑ دکڑ شروع ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کسی نے کرپشن کیا تو اس کو کیوں چھوڑا جائے, لیکن اس کا تو پھر یہ ہے نا کہ وہ ادارے مضبوط کر دیے جائیں, ادارے اپنا ایکشن لیں. لیکن خان صاحب پچھلے دور میں کرتے رہے نا کہ لندن, وہ امریکہ میں ہے, ٹرمپ سے ملنا ہے, وہ امریکی صدر سے ملنا ہے اگلی صبح, لیکن وہ رات کو کہہ رہا ہے کہ میں ابھی واپس جاتا ہوں تو اے سی اترواتا ہوں نواز شریف کا, اور خاقان کہہ رہا تھا جیل میں ڈالو تو میں نے اس کو ڈلوا دیا ہے جیل میں, اور رانا ثناء اللہ کا مجھے. تو یہ سب بھی دوبارہ ریپیٹ ہوگا, یا سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ ادارے تگڑے ہوں گے, این آر او کسی کو نہیں ملے گا, لیکن ذاتی ہم نہیں پڑھیں گے کہ اس کا اے سی نکالو, اس کو جیل میں ڈالو, اس سے چرس نکلوا دو, یہ سب نہیں کریں گے. دیکھیں وسیم مدامی صاحب, میرا خیال ہے کہ ہم نے بھی بہت سبق سیکھا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے نہیں سیکھا تو ہم نے بہت سبق سیکھا ہے. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم کو فرشتے نہیں تھے, ہم پہلی دفعہ اقتدار میں آئے تھے. لیکن ایک بات طے ہے, اس وقت کی یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان چوروں کا احتساب نہیں ہونے دیا. اگر احتساب صحیح معنوں میں ہوتا تو لوٹا ہوا مال آج آپ کے سامنے وہاں یہاں موجود ہوتا. آج آپ کے سامنے گندم سکینڈل آیا, 400 روپے کا فراڈ ہوا, کسی نے ایک کوئی نوٹس نہیں لیا اور کچھ نہیں ہوا, اور کون ملوث ہیں یہ سامنے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دبئی لیکس کو اٹھا لیں, $12.5 بلین کی پراپرٹیز, اس میں کون ہے؟ زرداری صاحب کی فیملی, نواز شریف کی فیملی, محسن نقوی کی فیملی, سابق جرنیل, بیوروکریٹس, ایس ایس پی راؤ انوار, اس کی 77 پراپرٹیز نکلی ہیں, اور ریپورٹڈلی مریم نواز کا مساج سینٹر ہے, اور پتہ نہیں کتنی. کسی نے کوئی نوٹس کیا؟ اچھا جی آپ کے اگر جائز پیسے ہیں تو آ کے بتا دیں, منی لانڈرنگ ہے تو بھی بتا دیں, اور اگر بینکنگ چینل سے بھیجا ہے یا منی لانڈرنگ کی ہے, کم سے کم کوئی ایک نیب کا یا ایف آئی اے کا کوئی نوٹس ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوں. انسٹیٹیوشنز کو جب تک مضبوط نہیں کریں گے کہ یہ نظام نہیں چلے گا. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پہلے بھی ان کو احتساب سے بچایا, اور آج بھی احتساب نہ کرانے دینے میں ان کا مرکزی کردار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لوگ اب اس بات کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی وقت میں تو اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر, بس میں ٹورڈز دی اینڈ سر, اب وہ عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت دفعہ آفرز کر لی پی ٹی آئی کو, اب ہم خود نہیں رابطہ کریں گے. اب پی ٹی آئی چاہے تو ٹھیک ہے, پھر ہم دیکھیں گے مذاکرات کرنے کا. تو حکومت وقت کو آپ کوئی کر سکتے ہیں مذاکرات کی آفر, کے کوئی ایسا بیان دے سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, آپ نے فوجی قیادت کو آپ نے ایک واضح طور پہ ایک آفر کیا ہے نا, تحفظات کے باوجود بھی. یہی آفر آپ کی کسی بھی الفاظ میں سیاسی جماعتوں یا حکومت کے لیے بھی ہو سکتی ہے. وسیم مدامی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آج سے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سے یہ پیچھے لگے ہوئے تھے کہ جی بات کریں, ہم سے بات کریں, ہم سے بات کریں. انہوں نے کہا ہم اے پی سی کرنے جا رہے ہیں, آج سے 25 دن پہلے انہوں نے اناؤنس کیا. عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ نے کہا جی بالکل ہم آئیں گے, اور پھر ساتھ کہا جی ہمارے ساتھ آپ مذاکرات کریں. ہم نے امپاور کر دیا چکزئی صاحب کو, کوئی بھی پروپوزل ہے آپ ان سے بات کریں, یہ ہمارے تک پہنچائیں گے, اگر کوئی ریزنیبل بات ہوگی تو ہم بات کریں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے, ودن 3 days عطا تارڑ کو کس نے بھیجا کہ جائیں جا کر کے وہ پریس کانفرنس کریں, ماحول خراب کریں, اور ساتھ یہ کہیں جی پی ٹی آئی پہ پابندی لگائیں گے. اور آپ کی اپنی رائے میں بھی عطا تارڑ کو بھیجا ہے, ان کو تو آپ مفاہمانہ پیغام بھجوا رہے ہیں, تو پھر عطا تارڑ کو ہی بھیج دیں, پھر ان کی گورنمنٹ کو ہی بھیج دیں. دیکھیں کٹ پتلیوں کی جو حیثیت ہوتی ہے ان کو اتنی ہی حیثیت دی جاتی ہے. کٹ پتلیوں کا نہ اپنا کردار ہوتا ہے, نہ اپنا دماغ ہوتا ہے, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ کوئی پروڈنٹلی ایکٹ کر سکیں. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سب کا مرکزی کردار تو وہ ہے, نون لیگ کی تو حیثیت ہی نہیں ہے, کٹ پتلی ہے. جو مرکزی کردار ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں یار ہم بھول کے آگے بڑھتے ہیں, یار آگے بڑھو, لیکن آپ خود ایک سیاسی جماعت ہے, لیکن دوسری سیاسی جماعت کو آفر دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ سیاسی جماعت اگر ہوتے تو ہم ان کو سیاسی جماعت کے طور پر اے پی سی میں شرکت کی, ہم نے قبولیت کر لی. ہم نے چکزئی صاحب کو آج بھی امپاور کر دیا ہے کہ اگر کوئی بات کرنا چاہے تو آپ ان سے بات کریں. وہ تو دیکھیں نا, ہمارے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ ہیں نا, ہم نے ان کو امپاور کر دیا ہے کہ کریں, بات کریں. لیکن یہ بات نہ کر سکتے ہیں, نہ ان میں کیپیسٹی ہے, نہ یہ کرنا چاہتے ہیں, جھوٹے لوگ ہیں, یہ بے ایمان لوگ ہیں. سر آخری بتا دیں, کرپشن کا پیسہ انہوں نے چھپانا ہے. آل دی ڈفرنسز جو پی ٹی آئی کے ہیں اس وقت کے چیف جسٹس سے, لیکن یہ جو سارا معاملہ ہوا کہ جناب فتوی بازی, یعنی کہ ہر کوئی بھی آ کے کسی کے بھی ایمان پہ ہی شک کر دے, آپ یہ جو ہوا ہے اس کی آپ مذمت کرتے ہیں, اور اس پرٹیکولر معاملے میں آپ کا اظہار یکجہتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے بہت ناانصافیاں کی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ.
مگر ایک بات ہے کہ جو ججمنٹ انہوں نے دی ہے میں اس کو کمپلیٹلی پڑھ نہیں سکا ہوں، لیکن جو ایک لفظ ہے کہ ان کو تبلیغ کی اجازت ہے اس پہ میرا اعتراض ضرور ہے۔ مگر یہ کہنا کہ ابھی آپ لیگل ایونیوز آپ اڈاپٹ کرنے کا حق رکھتے ہیں، آپ ایک سیکنڈ ریویو ڈال سکتے ہیں، آپ 1843 کی پٹیشنز فائل کر سکتے ہیں اور سپریم کورٹ کو گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں کہ آپ کا یہ جو فیصلہ ہے جس حد تک ہماری مذہبی تنظیموں کو یا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے تو اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، بلکہ ایک ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ علماء کو جس طرح سپریم شریعت اس بیان کی حد تک جو آیا ان کے حوالے سے اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو بیان ہے چیف جسٹس صاحب سے متعلق مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ چاہیے تھا کہ اس موضوع پہ آپ کورٹ میں جا کر اپلائی کریں، اور کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کورٹ غلطی کر سکتی ہے، کورٹ نے پہلے بھی غلطی کی، اس کو ریکٹیفائی کیا ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن اگر دوبارہ آپ سمجھتے ہیں، ظاہر ہے میں مذہبی عالم نہیں ہوں، دوبارہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا پیرا لکھا ہوا ہے یا ایسی چند لائنیں لکھی ہوئی ہیں جس سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کی کریکشن، اس کی بہتری یا اس کو درست کرنے کا ایک لیگل طریقہ کار ہو، وہ زیادہ بہتر طریقہ کار ہے۔ آپ وہاں آئیں بجائے اس بات کے کہ آپ کسی کے خلاف اس طرح کا فتویٰ دیں۔ بہت نوازے، بہت شکریہ۔